تعجب ہوا، تو پھر کیسے اٹھے ہو؟ میں بس اللہ تعالیٰ سے رات میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے صبح اس وقت جگا دیجیے گا تو اللہ مجھے جگا دیتے ہیں، اور سادگی سے مسکرایا۔ اور آسمان والوں کو زمین پہ قرآن پڑھنے والوں کے گھر چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندھیرے کی وہ گھڑی تھی جس میں سب سے زیادہ نور پھیلا تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگایا، قرآن پین نکالا، ایک سفید پین کی صورت کا آلہ جس کی نوک قرآن کے جس حرف پہ رکھو وہیں سے تلاوت کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اور صورتوں کا کارڈ نکال کر تمام صورتوں کے ناموں پر سوچتی نظر ڈالی۔ اپنے روز کے فجر کے قرآن میں وہ سورہ غافر پہ تھا۔ اب اصولاً اسے اگلی صورت پڑھنی تھی، مگر وہ سوچتا رہا اور پھر عادتاً اپنی پسندیدہ سورہ نمل پہ قلم کی نوک رکھ دی۔ سر اٹھا کر ابرو اکٹھے کیے، بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ اوکے اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، مجھے قرآن ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر میں کیا کروں، مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے۔ پھر مسکرا کر کانوں میں ہینڈز فری پکا کرتے قدم قدم سڑک کنارے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابو کے ساتھ مسجد آتا تھا تو وہ مجھے چیونٹیوں کی قطار دکھایا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا انسان کو کیڑے مکوڑوں سے کیوں ملایا جائے، مگر بہت سالوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ نمل کیڑے مکوڑوں کی صورت نہیں ہے، یہ فیملی کی صورت ہے، خاندان کو کیسے جوڑ کر رکھنا ہے۔ مجھے آپ نے یہ اس صورت سے سکھایا ہے۔ جامنی اندھیرے میں وہ سر جھکائے مسکرا کر سرگوشی میں بولتا جا رہا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سڑک کنارے چلتے گونگریالے بالوں والے لڑکے کے کانوں میں لگے ہینڈز فری میں آواز گونجنے لگی، تو سین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور اس کتاب کی جو روشن ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین پر اس نے پاز کا بٹن دبایا۔ اوہ اللہ، بے بسی بھری مسکراہٹ سے آسمانوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے گردن جھکائے چلتا گیا۔ مطلب کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، یہ کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں، پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہی آیت کیوں لے آتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے سوچنے دیں۔ لب کاٹتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا۔ چند لمحے اور سوچتے ہوئے بڑبڑایا، ہر دفعہ اس آیت کا مجھے نیا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ، اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر ان الفاظ کا مطلب ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائے جاتے۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کے کنارے قدم اٹھاتا سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوئی نہیں انگلی پکڑ کر صحیح فیصلے کرنا سکھائے گا۔ میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھوں میں اداسی سی در آئی، دل بھر سا آیا۔ اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی وہ مدھر آواز کہہ رہی تھی اور سامنے ویران اندھیر سڑک کو وہ اداسی تھے دیکھے گیا۔ اللہ، آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ فوراً اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری، اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے، ایسا ہی ہے نا اللہ؟ آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس دن کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ، کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، عجب ہے، خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ کہ بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا۔
دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پہ کوئی سل سی ہٹنے لگی۔ اوہ اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، صرف نماز پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا، نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن میں یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا، اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ دکھ، بے بسی، فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے، جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے ہم کم از کم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا۔ پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ، جب لوگ مجھے نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا ایمان ایک ہی دفعہ خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگی۔ ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اللہ، مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری ناتمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے، اور وہ بڑا دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم الیقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوں گے، آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈز فری لگائے فون پہ بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کے سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں، اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی ہیبت تھی یا تلاوت کی آواز کا سحر۔ اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عجیب سا رعب تھا جو ہر جگہ چھانے لگا۔ یہ وہ لمحے تھے جب وہ سب کچھ بھول گیا، زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، صرف اپنا اعمال نامہ نظر آتا ہے۔ اللہ، ایسے آپ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بٹن سے پین آف کرتے ہوئے وہ گویا جھرجھری لے کر کہہ رہا تھا، میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پہ اپنے حصے سے خرچ نہ کروں تو میرا آخرت پہ ایمان کمزور ہو جائے گا، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے پوچھا، جواب اسے خود بھی معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی، اللہ کے راستے کے علاوہ جس بے مقصد چیز میں اپنا مال یا اپنا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیزیں دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے، اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے گی، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی۔ ایسے چلا جاتا ہے ایمان، صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ بولنے سے، ایک دل دکھانے سے۔
ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا۔ تعجب سا تعجب تھا، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گہرے پورے اسرار آسمان کو دیکھا۔ دل بھر سا آیا۔ ہینڈز فری اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ آئی ایم سوری ہر اس چیز کے لیے جسے میں نے نماز سے اوپر رکھا۔ میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت چھوڑیے گا۔ اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پہ ہی مل گیا۔ سعدی اپنے فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اسے نہیں دیکھا۔ لبوں میں مدھم سا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑے گل خان نے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ وہ جو اپنی دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا، اور ننگے پاؤں اندر صحن میں قدم رکھا۔ دم توڑتی رات کی اس گھڑی صحن کی اینٹیں ٹھنڈی تھیں۔ توبہ توبہ! گل خان 2 انگلیوں سے باری باری دونوں کان چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے بات نہیں کیا جاتا، ادھر مصلے پہ بیٹھ کر ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں جیسے اپنے بڑوں سے بات کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادب سے تمیز سے ادھر مصلے پہ بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے، سر جھکا کر، رو رو کر۔ ہاں، ہاتھ ہلا ہلا کر خفگی سے اشارہ کر رہا تھا۔ سعدی نے مسکرا کر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کو دیکھا جو سفید پشاوری ٹوپی پہنے پائنچے اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری وہی دعا قبول کرتے ہیں گل خان جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہو، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہونی چاہیے۔